إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اسی کے ہی فیصلے پوری کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ وہی فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے فیصلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور وہ فیصلے کرتے وقت کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا۔ وہ مختار کل ہے، یہ اسی کی ذات ہے جس کو کسی مشورے، کسی رائے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اکیلا اور یکتا اور تنہا ہی خالق ہے اور قادر ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے
اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اس کائناتی نظام کو چلانے کے لیے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، اور اسی نظام کے تحت اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق کے لیے بہت سارے ایمانی تجارت اور روحانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم رکھے۔ جس طرح دنیا کے اندر تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم خاص ہیں۔ سارا سال تو گندم کی کٹائی نہیں ہوتی، سارا سال تو ہم چاول نہیں لے سکتے، سارا سال تو سارے کاروبار نہیں چلتے، ہر چیز کا ایک خاص موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے مبارک بنائے ہیں کہ جن کا ایک ایک دن انسان کی جنت کی تجارت کو اور ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک ایک رات بسا اوقات 83 سال سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ ان مبارک موسموں میں سے ایک موسم رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سے پہلے کون کون سے کام نپٹا لینے چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جس کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معلّ بن فضل فرماتے ہیں كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان۔ سلف صالحین کی عادت یہ تھی، وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دینا۔ ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم۔ جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی، اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دے۔ پھر رمضان مل جاتا، زندہ ہوتے، تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینوں تک دعائیں کرتے رہتے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے، اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھنا، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا، وتسلمہ منی متقبلا، اور پھر اس رمضان میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرما لینا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ
12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے۔ تو 12 مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے عمرو بن قیس، ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اذا دخل شعبان، جب شعبان شروع ہو جاتا، اغلق تجارتہ، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور ساتھ کیا کہتے؟ وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں ہی، اور کہا کرتے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے۔ کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے۔ تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پہ ترتیب دے لینا چاہیے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو عادت یہ تھی، اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اہل العلم، رمضان سے پہلے پہلے حدیث کے چونکہ امام تھے، بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے یہ رمضان تک ہی ہے، جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا، وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن کا۔ اب علماء کی مجلس بھی نہیں، قرآن پڑھو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شعبان کے اندر مکمل کر لیا جائے۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک سے پہلے ہونا چاہیے، انسان کو اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے قلبی تیاری بھی کرنی چاہیے، دل کو بھی پاکیزہ کرنا چاہیے، دل کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، گناہوں سے پاک کرنا۔ گناہوں سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو کچھ ہو چکے گناہ، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے،
اقرار کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پکا وعدہ کر لے، اللہ عز و جلال معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں ہی بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو زبان کا سچا ہے، مخموم القلب ہے۔ کہا اللہ کے رسول زبان کی سچائی کی تو سمجھ آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی، یہ وہ شخص ہے جس کو متقی کہتے ہیں۔ الغنی، یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت التجاؤں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، کسی مخلوق کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا، وہ صرف ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتا۔ الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، 4 قسم کی غلاظتوں اور علائشوں سے اپنے دل کو جو پاک کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخموم القلب۔ یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ آج 7 ارب 21 کروڑ لوگ دنیا میں موجود ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں۔ اگر کوئی پوری کائنات سے اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو اسے ان 4 چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ غلطی کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ وخیر التوابین وخیر الخطائین التوابون، ان غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ الذی لا اسم فیہ، گناہ جو ہے وہ جڑ نہ پکڑے دل میں، بھول سے گناہ ہو سکتا ہے، غصے میں آ کے جذبات سے آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن گناہ کی عادت اس طرح پڑ جانا کہ دل میں جگہ بنا لے، ہر وقت سوچے غلط، ہر وقت بدگمانی کا شکار ہے، ہر وقت اس کے دل میں حسد اور عداوت چل رہا ہے، یہ گناہ کی وہ جڑیں مضبوط ہیں جن کو توڑنا اور اکھاڑنا بہت ضروری ہے۔ ایسا انسان اگر اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو 24 گھنٹے کے گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الذی لا اسم فیہ، رمضان سے پہلے اس دل کو گناہوں سے پاک کیجئے، گناہ براجمان نہ ہو، جڑ نہ پکڑے۔ ولا بغی، بغاوت کو دل سے پاک کیجئے۔ بغاوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ عز و جلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے ان پہ جرت نہ کرے، ڈھٹائی نہ کرے۔ ایک بغاوت یہ ہے جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو دنیا کا نظام ترتیب دیا گیا ہے اس نظام کی دھجیاں نہ اڑائے۔ یہ مسلمان کو سبق ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں بات کو سننا اور اطاعت کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے، خواہ حاکم وقت ظلم ہی کیوں نہ کرے۔ جب تک اسلامی نظام قائم ہوتا ہے تو سمع و طاعت، بات کو سننا اور پھر اسے تسلیم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ الذی لا اسم فیہ ولا بغی، بغاوت ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے
جب شیطان کے شکنجے میں انسان آ جائے اور انسان کا تسلط ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے، یا اس وقت اللہ کی بغاوت پہ اترتا ہے جب اس کے اندر انتہا درجے کا تکبر ہو، گھمنڈ اور غرور آ جائے، مال کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، حسن کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، بہت سارے کمالات اور صلاحیتوں کی وجہ سے جو اللہ نے دیا، طاقت کی وجہ سے جو اللہ نے دی، جب یہ گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے تو پھر یہ شخص اللہ کی بھی بغاوت کرتا ہے۔ اسلامی نظام کی بغاوت کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے جیسا کون ہے، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، جہاں عجب اور کبر دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تکبر بھی ہے اور یہ زعم بھی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، پھر نظام کی بھی دھجیاں اڑتی ہیں۔ نتیجتاً اللہ عز و جلال نے اس کا نظام بھی اپنی مخلوق کو سمجھایا ہے، وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ۔ جب کوئی اس طرح کے ظلم پہ اترتا ہے تو اللہ اس پہ اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ وَلَٰخِلْ، دل کو رمضان المبارک سے پہلے تیسری چیز سے پاک کرنا چاہیے، دل میں کسی کے بارے میں گرہ رکھنا، دل میں کسی کے بارے میں ایسی چیز پال لینا، کینہ پروری کرنا کہ سب کچھ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد اس کا یہ زہر اس کے دل سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کینہ پروری، یہ غل، یہ گرہ صرف دل کی گرہ نہیں ہے، آپ سمجھ لیں یہ جنت کے راستے کے درمیان ایک سپیڈ بریکر ہے، جب تک اس کو کراس نہیں کریں گے آپ کا راستہ سیدھا ہی نہیں ہوگا، آپ کا راستہ سیدھا ہی نہیں ہوگا۔ زہر پالنا یہ سانپوں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا۔ انتقام کی آگ ہر وقت سلگتی رہنا دل کے اندر، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے اس قسم کی غل، کینہ پروری، عداوت، تعصب، عصبیت، اس سے پاک ہونا چاہیے۔ آج لسانی تعصب بھی ہے کہ فلاں تو سرائکی ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں جو ہے وہ بلوچی ہے، اور فلاں جو ہے وہ پٹھان ہے، یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، اس طرح کی دشمنیاں ماننا۔ خاندانی عصبیت، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ لسانی عصبیت کے ساتھ خاندانی اور علاقائی عصبیت، فلاں تو فلاں علاقے کا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ اس طرح کے کام کرے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری چیزوں کو آج میں اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں، میں ان کو روندتا ہوں۔ جاہلیت منتنہ، یہ بدبودار جاہلیت ہے کہ کوئی اپنے خاندان کو دوسرے خاندان سے اچھا سمجھے، اس کو حقیر سمجھے، کوئی اپنے علاقے کو دوسرے علاقے سے کہے لو میرے جیسا علاقہ کس کا، کوئی زبان پہ ناز کرنے لگ جائے۔ اس طرح کی عصبیت، تعصب اور اس طرح کی گرہ جب تک رمضان سے پہلے ختم نہیں ہوگی، رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ جب تک کیا جائے،
اس وقت تک دل صحیح کام ہی نہیں کرتا. یہاں کتنے میرے معزز اور پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے گاڑیاں دی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کے پاس نہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے. وہ جانتے ہیں کہ انجن میں اگر حرارت آ جائے گاڑی بند ہو جاتی ہے. گاڑی بند ہو جاتی ہے. جس شخص کے دل میں انتقام کی آگ ہی بھڑکتی رہتی ہے اس کا جنت کا سفر بند ہو جاتا ہے. جب تک یہ انتقامی کیفیت نہیں وہ چھوڑتا، اور یہ انتقامی کیفیت اصل میں یہ درندوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے. انسان کے اندر غصہ تو رکھا ہے، لیکن غصے کی دو قسمیں ہیں. اللہ کی ذات کے لیے غصہ، جب کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، دین اور دینداروں کی توہین کرتا ہے، تو وہاں مسلمان کو غصہ آنا چاہیے. اس وقت غصہ نہ کرنا بھی اصل میں اسلام کی محرومی ہے اس کے دل میں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی یہ غصہ آیا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے اللہ ان کے غصے کو دور کریں گے کب؟ جب وہ گردنیں اڑا دیں گے کافروں کے، تو غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا تھا. ایک غصہ ہوتا اپنی ذات کا. اپنی ذات کے غصے میں انسان اس قدر جو ہے وہ حدود کراس کر جائے کہ وہ اپنے دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے نہ کسی انسان کو دیکھے، نہ کسی حیوان کو دیکھے، نہ کسی بڑے کو دیکھے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھے، اور اس قدر آگے نکل جائے. ظالم بادشاہوں کی کہانیاں پرانی پڑھیے. ایسے ایسے لوگ ظالم آئے ہیں جہاں انسان نے قتل کیے، وہاں بلی جیسی مخلوق اور جانوروں کو بھی صرف غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی پرندے کو نشانہ پکا کرنے کے لیے نہ مارا کرو. آپ شکار کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، اپنے نشانے پکے کرتے رہنا، اس سے منع کر دیا. اسی طرح انتقام کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک انتقام اللہ بھی لے گا، ایک انسان انتقام لیتا ہے. اور علماء امت نے اس انتقام کی دو قسمیں لکھی ہیں. ایک وہ انتقام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. جیسا کہ ہم جہاد کرتے ہیں تو کافروں سے انتقام لیتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے. ایک وہ انتقام ہے جس کے تین مقاصد ہوتی ہیں. بقصد التشفی، میرے دل کو سکون آ جائے. والتنکیر، فلاں نے ایسا کیا ہے نا، اس کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا یاد کرے گا، اس کو میں عبرت بنا کے چھوڑوں گا. والتجاوز، یا حدود سے تجاوز کر جانا، یہ انتقام اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما. اللہ کی طرف سے دو چیزوں کا اختیار مل جاتا اللہ کے رسول کو تو آپ اس چیز کو لیتے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی. کیوں؟ تاکہ امت پہ کوئی مشقت نہ ہو، امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، امت مجبور نہ ہو جائے اور یہ نیکی کا کام ہی نہ کر سکے. اور ساتھ فرمایا وَإِن كَانَ إِسْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر گناہ کی بات ہوتی تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ گناہ سے دور ہونے والے محمد الرسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ فرمایا وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا. من تقم رسول اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا. الا ان تنتهك حرمات اللہ، ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہے تو پھر فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا، پھر اللہ ذو جلال کو راضی کرنے کے لیے وہ انتقام لیا ہے. اللہ کی حرمتیں جب پامال ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ نظام اور اصول ضابطے کے مطابق انتقام لے سکتا ہے. اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، جوڈیشری کا دنیا کا نظام موجود ہے، جیسا تیسا بھی ہے. لیکن ذاتی انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو رمضان المبارک سے پہلے ہمیں یاد کر کے انتقامی ہر وہ کارروائی جو دل میں چلتی رہتی ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے. اپنے دل کو اس طرح کے جذبات سے خالی کر لینا چاہیے. پرانے زمانے میں لالٹین ہوا کرتی تھی، اس کا شیشہ، اس کا مرر جتنا صاف کرتے تھے روشنی دور تک جاتی تھی. دل کا شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اس کے اندر روشنی اسلام کی اور قرآن کی زیادہ ہوتی ہے. اور جس کا دل جتنا زیادہ روشن ہوتا ہے اتنی اس کی مسکراہٹیں اس کے چہرے پہ زیادہ ہوتی ہے. عینان بن خریم منصور بادشاہ کے پاس داخل ہوئے اور بادشاہ کے سامنے ایک ایسی جماعت کو حاضر کیا گیا کہ جن کو قتل کرنا تھا. ایک شخص کہنے لگا من انتقم فقد شفع، جو بندہ انتقام لیتا اس نے تو پھر اپنا ہی کلیجہ ٹھنڈا کیا نا. وَأَخَذَ حَقَّهُ، وہ تو اپنا حق ہی لینا چاہتا ہے نا اپنے ذہن کے مطابق. وَمَنْ شَفَى غَيْظَهُ وَأَخَذَ حَقَّهُ، جو اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی انتقام لینا چاہتا ہے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے، لم یجب شکر، کبھی اس کا شکر گزاری کا موقع جو ہے اس کو نہیں مل سکتا اور نہ ہی دنیا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. ولم یحسن فی العالمین ذکر، زندگی میں کبھی بھی اس کو اچھے لفظوں میں یاد ہی نہیں کیا جاتا. وَإِنَّكَ انْتَقَمْتَ فَقَدْ انْتَصَفْتَ، ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم کو تم قتل کرنے لگے ہو، اگر تم نے قتل کر دیا تو تم تو سمجھو گے کہ تم نے انصاف کیا ہے. وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَدْ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ، اگر تم انتقام لینا چھوڑ دو گے، معاف کر دو گے، ہم سمجھیں گے اللہ نے تجھے ہم سے افضل بنایا ہے. یہ افضل بننے کی بات ہے کہ انسان انتقام کی چھوڑ دے. على أن إقالتك عصار عباد الله موجبة لإقالته عصرتك، اگر تم لوگوں کی کمی کوتاہی کو معاف کر دو گے، انتقام نہیں لو گے، تو یاد رکھنا اس کا بدلہ تمہیں اللہ قیامت کو بھی دے دے گے، تمہاری بھی کمی کوتاہی سے درگزر کروا دے گے. وعفوك عنهم موصول بعفوه عنك، آج تم کسی کو معاف کر دو گے تو ساتھ ہی خوش ہو جاؤ کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر چکے ہوں. اس انسان کی اس نصیحت سے جتنے لوگ تھے جس کو قتل کرنا چاہتے تھے اس نے سب کو معاف کر دیا. امام اصمعی فرماتے ہیں منصور کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا تاکہ اس کو سزا دی جائے. اس شخص کو اللہ نے سمجھ دی تھی. کہتا یا امیر المؤمنین، مسلمانوں کے خلیفہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں.
الانتقام عدل والتجاوز فضل. انتقام لینا آپ کے نزدیک عدل ٹھہرا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ آپ انتقام لیں گے، اور معاف کرنا یہ فضل ہے. ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جو افضلیت کو اور بلندی کو چھوڑ کے تھوڑی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں منصور نے اس کو معاف کر دیا. منصور نے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی مہدی کو، بیٹا لذت العفو اطیب من لذت التشفی. بیٹا اگر تم معاف کر دو گے تو اس کے بدلے دل میں وہ لذت آئے گی جو کلیجہ ٹھنڈا کرنے سے، انتقام لینے سے تمہیں کبھی پوری زندگی نصیب نہیں ہوگی. وَذَلِكَ أَنَّ لَذَّةَ الْعَفْوِ يَلْحَقُهَا حَمْدُ الْعَاقِبَةِ وَلَذَّةُ التَّشَفِّي يَلْحَقُهَا ذَمُّ النَّدَمِ. ایک تو اللہ قیامت کو لذتیں دے گا، دنیا میں بھی جب تک زندہ رہتا ہے ہر شخص کی زبان پہ اللہ عز و جلال اس کے لیے تعریفی کلمات جاری کر دیتے ہیں. اور انتقام لینے والا جب تک زندہ رہتا ہے شرمندگی کا احساس اور لوگوں کے طعنوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کے اس طرح کے جذبات سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا حسد. حسد سے بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے. مبارک مہینہ آنے والا ہے. حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا، یہ حسد ہے. اس میرے بھائی کو اللہ عز و جلال نے گاڑی دی، مال دیا، عہدہ دیا، بلندی دی. حسد کیا ہے؟ میں جل کے راکھ ہو جاؤں کہ اس کو ملا ہے تو ملا کیوں ہے؟ اللہ نے تجھے پوچھ کے دے رہا، وہ مالک ہے جس کو مرضی دے دے. تم یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ اس میرے مسلمان بھائی کو تو نے دیا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ تو نے ہی دیا ہے نا، تو مجھے بھی عطا کر دے. اس کو کہتے ہیں رشک کرنا. تو مومن رشک کیا کرتا ہے، حسد نہیں کیا کرتا. اور اس لیے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود. حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا. کائنات کے اندر سب سے بڑا اپنی جان کا دشمن انسان وہ ہے جو حاسد ہوتا ہے. کیوں اپنی جان کا دشمن ہے؟ جس کے بارے میں حسد کر رہا ہوتا ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری رات جو ہے کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں. یہ دوسرے کے بارے میں جل رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اپنے دل کو آگ لگاؤں گا، جلے گا اس کا دل. یہ اس کی خام خیالی ہے، جلتا اپنا ہی دل ہے. اپنی زندگی کو پارا پارا کر لیتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں کچھ ہوتا. امام اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی عمر تھی 160 سال، چہرے پہ بڑی رونق ہے. میں نے اس سے پوچھا وہ اتنی لمبی عمر آپ کی، ابھی بھی تم مسکرا رہے ہو، جسم بھی تیرا تر و تازہ ہے، راز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ترکت الحسد وبقی الجسد. میں نے آج تک حسد نہیں کیا، اللہ نے میرے جسم کی وہ لذتوں کو باقی رکھا ہے. اپنے دل کو پاک کیجئے گناہوں سے، بغاوتوں سے، کینہ بردی سے اور حسد سے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا جب کائنات بنی تو سیدنا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کس نے نہیں کیا تھا؟ شیطان نے نہیں کیا تھا.
اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا ہے تو حسد ہوا ہے. اس کو حسد یہ تھا اس کو سجدہ کرو. اور بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلا گناہ ہوا تو یہ غرور اور گمنڈ اور تکبر کا گناہ ہوا. اس کو بھی گمنڈ تھا. کہتا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے, آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں. میں اعلیٰ ہوں, اس کو میں سجدہ کیسے کروں؟ جب انسان کے دماغ میں یہ خناس آ جائے کہ میں تو اعلیٰ ہوں, میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں, یہ وہی گناہ ہے جو انسان کو شیطان کے قریب کر دیتا ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی, یہودیوں نے کہا ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم سعد کا فیصلہ مانیں گے. سعد صحابی ہے. کہا ٹھیک ہے, بلاؤ بھی سعد کو. سعد کو بلایا. سعد زخمی تھے. کہا آپ کو پتا ہے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا یہودی کہتے ہیں جو فیصلہ سعد کر دے گا ہمیں منظور ہے. سعد یہودیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں فیصلہ کر دوں تو منظور ہے؟ انہوں نے کہا منظور ہے. پھر مسلمانوں کی طرف بھی چہرہ کر کے کہا ان کو بھی منظور ہے. اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا. یعنی جو فیصلہ میں کروں گا یہودیوں کو تو ہو گیا منظور, اور مسلمانوں تمہیں بھی منظور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سعد جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے. فیصلہ کون کر رہا ہے؟ صحابی. کون کر رہا ہے؟ کن کے درمیان کر رہا ہے؟ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اور کون موجود ہے, کون سی ہستی موجود ہے؟ محمد مصطفیٰ. یہ ہے ایمان کی وہ رنگ کی کیفیت. سعد نے فیصلہ کر دیا. ادھر سعد نے فیصلہ کیا, ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا سعد تو نے فیصلہ وہ کیا ہے جو تیرے رب نے آسمانوں پہ کیا ہے. پریشانی کو نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی کا فیصلہ اور ماننے والے صحابہ اور پیغمبر بھی ساتھ ہو. تواضع کی یہ وہ حد ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی اس کے دل میں غرور اور گمنڈ اور حسد نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا دل بنایا جس کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. رمضان کی تیاری کیسے ممکن ہے؟ ان 4 چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا جائے. رمضان کی تیاری کے لیے یہ دل بالکل پاک صاف ہو کے ہر خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوگا. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے امت کی اصلاح اس خوبصورت طریقے سے فرمائی. تیسرا کام جو کرنے والا ہے, چونکہ رمضان آنے والا ہے اور روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا, باز رہنا, روکنا, خود بھی برائی سے رکنا, اپنے دل اور زبان اور اعضاء کو بھی برائی سے روکنا, خود بھی باز رہنا اور لوگوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کرنا, یہ روزہ ہے. تیسری بات جو رمضان سے پہلے ہمیں پہلے تک نہیں ٹھیک ہو سکی تو اب بھی موقع ایسا ٹھیک کر لیں, اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئیں. اقسم ابن صائفی یہ صحیح بخاری کی روایتیں بیان کرنے والے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری حدیثوں کو جب جمع کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی بندہ صرف زبان پہ کنٹرول کر لے تو 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے. کتنے گناہوں سے؟ صرف زبان کو کنٹرول کر. اس لیے اس زبان کی کنٹرول کرنا, اس کی حفاظت کرنے سے رمضان کا کوئی فائدہ ہوگا.
اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب سورج نکلتا ہے ہر روز سارا جسم زبان کی منت کرتا ہے، تکفر اللسان، یہ واسطے دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے جسم کا ہر عضو اتق اللہ فینا، ڈر جانا اللہ سے. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اور زبان تو سیدھی رہی تو ہمیں بھی سیدھا رہنے کا موقع بھی ملے گا، ہم سزاؤں سے ہی بچ جائیں گے. تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو مار تو ہمیں پڑنی ہے. سارا جسم زبان کی منت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو 32 تالوں میں رکھا ہے، اسی لیے زبان کو 32 تالوں میں رکھا ہے. اور 32 تالے پہلے لگائے، بعد میں 2 ہونٹوں کی شکل میں بڑے بڑے گیٹ بھی لگائے. آپ سوچ لیں کہ 32 تالے توڑ کے نکلے اور بڑے بڑے گیٹوں کو پھلانگ کے نکلے، پھر نقصان کتنا کرتا ہے. اس لیے تو نیک لوگ کہا کرتے تھے، ابھی اللہ نے اس کو بڑا نرم بنایا، ملائم بنایا، اگر زبان کو بھی دانت ہوتے تو کیا بنتا. اس لیے زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا زبان کنٹرول ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا دل کنٹرول ہوتا ہے، جس کی بات میں نے پہلے کی. اگر انسان کا دل کنٹرول نہ ہو تو زبان کنٹرول ہوتی نہیں. لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، اور انسان کا دل کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان نہ سیدھی ہو جائے. اور مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل، جب تک بندے کے اعمال نہ ٹھیک ہوں اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا. وصلاح العمل بصحة النیہ، اور عمل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی نیت نہ درست ہو. ان 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں جب بندے کی نیت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے، قروح او جروح، اس کی بدنیتی کی وجہ سے، خبث باطن کی وجہ سے اس کے دل پہ ایسے زخم آتے ہیں جس زخموں سے رسنے والا خون جو ہے اور وہ گرمی اور آگ جو ہے وہ زبان کے ذریعے نکلتی ہے. اس لیے زبان کی حفاظت ہو، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ صرف رمضان کا مسئلہ نہیں ہے. 4000 گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو زبان کو کنٹرول کر لو. اور زبان کے وار کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر آپ زبان کے واروں کی بات شروع کر دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ زبان سے کیسے کیسے وار ہوتے ہیں. ابن عبد البر کہتے ہیں حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بہترین وہ مسلمان ہے من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اصل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں. ابن عبد البر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا بھلا بندہ اس کو کوئی زبان نکال کے دکھا دے تو یہ ہاتھ کی مار سے زیادہ مار لیتا. ایک بندے کو اللہ نے زبان دی ہے لیکن وہ گونگا بن جاتا ہے، یہ اس سے بڑی تکلیف ہے. کیوں؟ یہی تو اشرف المخلوقات بننے کی ایک نشانی ہے، وگرنہ زبانیں تو بھینس کی انسان سے لمبی ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے، وہ حق کی بات نہیں کر سکتے.
تو فطرت کو تبدیل کر دینا، جس زبان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد میں تعطل پیدا کر دینا، یہ اللہ ذوالجلال کی نعمت کی ناشکری بھی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے دیکھا اور کیا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس زبان کو کھینچ رہے تھے، میں نے کہا اللہ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کریے، کیا کر رہے ہیں، زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ کہا میں اس کو ادب سکھا رہا ہوں، ان هذا الذي اوردني الموارد، مجھے پتا ہے اگر مجھے ہلاکتوں کی طرف لے کے گئی تو یہ زبان لے کے جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان ساری چیزوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ سب کے نصیب میں فرما دے۔ ان مبارک گھڑیوں کو ہر ایک کی زندگی میں لکھ دے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ اے اللہ اس رمضان کی رونقیں اکٹھی کرنے اور اس کی رحمتیں اور برکات کو سمیٹنے کی طاقت اور قوت اور توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے۔ مومن اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے، کوئی بھی حالات بن جائیں اللہ اسے محروم نہیں کرتے۔ کون سے حالات؟ ہو سکتا ہے رمضان جیسی عظیم نعمت پہ بھی اگر کوئی ایسا نظام سامنے آئے کہ تراویح نہیں پڑھنی، ایسا نظام سامنے آئے کہ کوئی تراویح نہ پڑھے، تو مومن کو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اسی کا ہی اللہ نے حساب لینا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے بس مسجدیں بند کر دو۔ تعجب کی بات یہ ہے جس طرح دوا خانے کھلے ہیں اس طرح دعا خانے بھی کھلے رکھنے چاہیے، جس طرح جسمانی ہاسپٹل کھلے ہیں اس طرح روحانی ہاسپٹل بھی تو کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ کتنی دانش کی بات ہے کہ جہاں سے مجھے بندوں کے بنائے ہوئے کیپسول اور گولیاں ملیں وہ تو میں کھول کے رکھوں، لائنیں لگی ہوں، جہاں میرے خالق نے شفا اتارنی ہے، جس کو شفا بنایا ہے نماز جیسے سجدوں جیسی چیزوں کو، اس کو میں بند کر دوں۔ اصل بات یہ ہے، یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مومن کا عقیدہ اور منہج کیا ہونا چاہیے؟ 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، طاعون بھی آئی، طرح طرح کی بیماریاں۔ اگر آپ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی پڑھ لیں، اللہ کی قسم آپ 2 صفحے پڑھ کے اس کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایسی ایسی وبائیں آئیں۔ 449 کے اندر جب وبا آئی ہے مصر میں، صرف وبا نہیں تھی، بھوک بھی ساتھ تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میرے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا جو کتاب لکھ رہی ہے، جو امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں، بھوک اتنی تھی کہ انہوں نے مردار کھانے شروع کر دے، کتے کھانے شروع کر دیے، انہوں نے قبروں سے مردے نکالے، حتی اکلوا بعضهم بعضا، اور مضبوط لوگ کمزور لوگوں کو کھانا شروع ہو گئے۔ وبائیں تو آتی رہی ہے، لیکن 1400 سال کی تاریخ یہ ہے کہ کسی نے مسجد بند نہیں کروائی۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اگر اسلامی حکومت اور حاکم وقت اس بات کا کہہ دے تو پھر مسلمان کو ماننا چاہیے۔ پھر وہ گناہ رعایا سے اٹھ جاتا ہے، اس کو اطاعت کرنی ہے، اس کو بات ماننی ہے، پھر تصادم نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں بھی یہ طاعون کی بیماری پھیلی، اور آپ نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں بھی سنا تھا کہ طاعون کی جب بیماری آئی، عمر کے زمانے میں بھی آئی، 25,000 صحابہ اس طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب آئے تو 3 دن
تسلسل کے ساتھ 70,000 لوگ مرے. جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر تھے، پہلے دن وہ شہید ہو گئے. جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں آیا، دوسرے دن وہ بھی شہید ہو گئے. جھنڈا سعد کے ہاتھ میں آیا، عمر بن عاص کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے دوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ. تدبیر اختیار کی. تو احتیاط کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ یہ بندے سے میرا ہاتھ ملے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ عقیدہ جاہلوں کا ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. احتیاط کرنا سنت ہے. جس کو کوڑ کی بیماری لگی تھی اللہ کے رسول کے پاس بیعت کرنے آیا، اور بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافحہ نہیں کیا. کہا تیری بیعت ہم نے لے لی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم چلے جاؤ، تیری بیعت ہمیں قبول ہے. لیکن باقی سب سے تو آپ نے ہاتھ ملایا، بیعت بھی لی. جو صحت مند ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے؟ وہاں انسان حدود سے تجاوز کرے، یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. جو اسلام نے چیزیں بتائی اس میں خیر اور برکت ہے. جس طرح دوا خانے کھلے رکھنا ضروری ہے، وہاں دعا خانے کھلے رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یعجب ربکم من راعی غنم فی رأس شظیۃ بجبل یؤذن بالصلاة ویصلی. اللہ تعالیٰ کو وہ اکیلا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرا رہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ نیچے اتر نہیں سکتا، وہ اکیلا ہی اذان کہتا ہے اور اکیلا ہی نماز پڑھاتا ہے. اللہ جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں یہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم ویخاف منی فقد غفرت لعبدی. میرے فرشتوں، کھربوں فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں اس میرے اکیلے بندے کو دیکھو، اکیلا اذان کہہ رہا ہے، اکیلا اقامت بھی کہہ رہا ہے، جماعت بھی کروا رہا ہے، سارے فرشتوں گواہ رہے نا میں نے بخش بھی دیا. ادخلتہ الجنہ، میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بندہ سفر میں ہو تو اتنا اس کے اندر نماز میں سکون نہیں ہوتا، وہ خشوع سے نہیں پڑھتا، بیمار ہوتا بھی خشوع سے نہیں پڑھ سکتا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سنو، انا قیدت عبدی بقید من قیودی. بیماری کی کڑیاں میں نے اس کو ماری ہیں. اس کی نماز تم نے وہی لکھنی ہے جو اس نے زندگی میں اپنے گھر میں رہ کے، یعنی اپنے ہی شہر کی مسجد میں، اپنے ہی علاقے میں رہ کے اس نے سب سے خوبصورت پڑھی ہے نماز، وہ لکھنی ہے تم نے. اب تو یہ بیمار ہے، اب تو یہ مسافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانیاں کی ہیں. میری اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ امت سے اس مصیبت کو دور فرمائے اور امت کو اپنے اصل ہدف کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہدف اس وقت تک انسان کو ملتا رہتا ہے جب وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے. جو اللہ ذو الجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس سے محروم نہیں کرتا. دیکھو معاشرے میں بھی کسی چودھری کے ساتھ کسی کا تعلق ہو جائے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. کسی ڈیرے والے کے ساتھ الیک سلیک ہو جائے وہ بڑا سینہ تان کے چلتا ہے. اور جس کا تعلق اس رب سے ہو جائے اس کو بھی پریشانی، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو جتنے سننے والے سب کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا